آئیے سیمویل 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سیمویل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو، سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے ان سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے، سب کو قتل کر ڈال۔ چنانچہ ساؤل نے سب لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا، سو وہ 2,00,000 پیادے اور یہودا کے 10,000 مرد تھے۔ اور ساؤل عمالیق کے شہر کو آیا اور وادی کے بیچ گھات لگا کر بیٹھا، اور ساؤل نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو، عمالیکیوں کے بیچ سے نکل جاؤ، تانا ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں، اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر سے پیش آئے۔ سو کینی عمالیکیوں سے نکل گئے۔ اب یہاں پر خداوند نے ساؤل کو حکم دیا ہے کہ وہ عمالیکیوں کو بالکل ہلاک کر ڈالے، عمالیکیوں کو بالکل ہلاک کر ڈالے۔ اور اس کی وجہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم خروج کی کتاب کو سٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے وجہ دیکھی تھی کہ عمالیکیوں نے کیا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے عمالیکیوں نے کیا کیا تھا؟ عمالیکیوں نے اسرائیل کے پیچھے سے حملہ کیا تھا، جہاں پر بچے اور بزرگ تھے۔ یعنی اسرائیلیوں نے عمالیکیوں کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن عمالیکیوں نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا تھا اور بزرگوں اور بچوں کو مارنا شروع کیا تھا۔ یعنی عمالیکی طاقتور ہیں، ان کو کچھ کہا بھی نہیں گیا اور انہوں نے کمزور پر حملہ کیا، اور خداوند کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ خداوند کو یہ بات بالکل، بلکہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں استثناء کی کتاب اس کا 25واں باب 17ویں آیت سے لکھا ہے، یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں عمالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستے میں تیرے مقابل آئے، اور گو تو تھکا ماندہ تھا تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، تو تو عمالیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا، تو اس بات کو نہ بھولنا۔ دیکھیں یہ تقریباً کتنے سال پرانی بات ہے؟ یہ تقریباً 400 سال پرانی بات ہے۔ یہ عمالیکیوں والا واقعہ تقریباً کتنا پرانا ہے؟ 400 سال بعد۔ سو پہلے نمبر پر تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وقت گناہ کو نہیں مٹاتا۔ وقت گناہ کو، یہ نہیں ہے کہ 400 سال جناب پرانی گل ہو گئی ہے تو خدا نو بھول گیا ہوئے گا۔ وقت گناہ کو نہیں مٹاتا، بلکہ خدا نے اپنے رحم میں ان کو 400 سال کا وقت دیا کہ وہ توبہ کر سکے، لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب وقت آ گیا ہے، اور خدا نے کہا تھا کہ جب سب طرف سے تمہیں آرام مل جائے گا تو عمالیکیوں کا نام و نشان مٹا دینا، لیکن اگر عمالیکی توبہ کر لیتے تو یہ ججمنٹ ان پر نہ آتی۔ اب خداوند نے ان کو کہا ہے کہ بچے ہوں، بزرگ ہوں، جانور ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑنا تم نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ججمنٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ججمنٹ۔ یہ خداوند کی طرف سے ان پر عدالت ہے، اور جب بھی خداوند کی طرف سے عدالت ہوتی ہے تو اس میں کوئی لوٹ آپ نہیں لے سکتے۔ اس سے پہلے ہم نے کنعان کا بھی دیکھا تھا کہ جہاں جہاں خداوند کی طرف سے عدالت آئی ہے وہاں خداوند نے ان کو کہا ہے کہ تم نے کچھ بھی لوٹ میں اپنے لیے نہیں لینا، کیونکہ لوٹ کا مال لے کر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ فوجی جب ان کو لوٹ کا مال ملتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ سو خداوند نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی ججمنٹ سے کوئی بھی فائدہ اٹھائے یا خوش ہو، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت۔ یعنی خدا خوشی سے ججمنٹ نہیں لاتا، خدا خوشی سے ججمنٹ نہیں لاتا، خدا کو ججمنٹ کا ہمیشہ دکھ ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے کلام میں سچا اور راست ہے، اس کی ججمنٹ ضرور آئے گی، وہ ضرور آتی ہے۔ اور یہ بات آپ بھول جائیں کہ صرف پرانے عہد دا خدا سی کیوں نے سارے بچے بھی مار دیتے اور جانور بھی مار دیتے، یہ آگے بھی ہوگا۔ خدا کبھی نہیں بدلتا۔ خدا کی یہ دیکھیں جتنی بھی پرانے عہد میں ججمنٹس آئی ہیں یہ پریویو ہے،
یہ ایک ٹریلر ہے, جب آگے ججمنٹ آئے گی تب بھی کوئی نہیں بچے گا. آپ نہ سوچیں کہ آج جو لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, توبہ نہیں کرتے, سارے بچ جان گے. جناب یہ ججمنٹ آگے بھی آئے گی. خدا کبھی نہیں بدلتا, اور خدا نے یہ دکھایا ہے, جس طرح نوح کا طوفان آیا تھا تو وہ بھی ایک ججمنٹ کا پریویو تھا. تو اس میں کیا بچے بچ گئے تھے؟ کیا جانور بچ گئے تھے؟ کوئی نہیں بچا تھا سوائے ان کے جن کو خداوند نے بچایا. اسی طرح نیکسٹ بھی ہوگا کہ جن کو خداوند بچائے گا صرف وہی بچیں گے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, امالیکیوں پر بھی خداوند کی طرف سے ججمنٹ ہے, عدالت ہے. ایک اور بات جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ مرد بوڑھے تھے اور بچے تھے, اور امالیکیوں نے ان پر حملہ کیا, اور خداوند کو یہ بات بری لگی. بری کیا لگی بات؟ کہ وہ کمزور تھے جن پر تم نے حملہ کیا, یعنی تم نے کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا, اور خداوند کو یہ بات بہت بری لگی تھی. اور یہ بات آج بھی سچ ہے. آج بھی اگر میں آپ کوئی بھی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ خداوند کو بات اچھی نہیں لگتی, یہ خداوند کو پسند نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار فلاں شخص ہے تو اس نے اپنے بچے کی فیس دینی ہے, یا وہ بیمار ہو گیا, یا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے, تو وہ اپنا گھر بیچ رہے ہیں, اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں, تو ایسی بڑی خوشی نال کہنے ہیں او یار انہوں لوڑ ہے, انہیں انہیں سے بھی دے دینی. ہم کہتے ہیں نا اکثر, ہم مجبور ہے بھائی, مجبور ہے, انہیں اے جناب اینا سستا دے دینا ہے. تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی ہم ایک بہتر پوزیشن پہ ہیں کہ ہم اس کی چیز خرید سکتے ہیں, اور وہ ایک کمزور پوزیشن پر ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. یہ سیم سینیریو ہے. آپ جو اس کی اماؤنٹ بنتی ہے آپ کو وہی پے کرنی چاہیے, چاہے وہ اس سے کم پہ بھی بیچنے کو راضی ہے, کیونکہ وہ تو مجبور ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, وہ نوکریوں پہ مجبور ہوتے ہیں, کوئی کہیں مجبور ہوتا ہے, انسان کی 100 مجبوری ہیں. اگر آپ بہتر پوزیشن پر ہے اور اگلا بندہ ویک پوزیشن پر ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ سیل پرچیز ہو, چاہے نوکری کا معاملہ ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو امالیکیوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا, اور خداوند کو یہ پسند نہیں ہے کہ طاقتور اپنی طاقت کا یا اپنے اس پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھائے. ساؤل کو خدا مقرر کرتا ہے کہ تو کمپلیٹ ججمنٹ اس پر لے کر آ, تو نے وہاں کسی کو نہیں چھوڑنا بلکہ تو نے وہاں سب کو ہلاک کرنا ہے, اور اس کی وجہ بھی خداوند نے بتائی ہے. پھر 7ویں آیت میں لکھا, اور ساؤل نے امالیکیوں کو حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا, اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا. لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں, گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا, اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا, لیکن انہوں نے ہر چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا. آپ دیکھیں ساؤل نے کیا کیا ہے. ساؤل نے سب سے پہلے نمبر پر تو اس کے بادشاہ کو جیتا چھوڑا. اب اگر لیڈر ایسا کام کرے گا تو عوام تو نیچے سارے وہی کام کریں گے نا جو لیڈر کرتا ہے. انہیں کہا جی لیڈر نے پوری گل نہیں منی, خدا نے کیا سی کہ سارے نو مارنا ہے, بادشاہ نو ہی نہیں مارے. اب تو نیچے عوام نے بھی کیا کیا ہے, اچھی اچھی چیزوں کو رکھ چھوڑا, موٹے موٹے جانوروں کو, اچھی اچھی چیزوں کو رکھ چھوڑا کہ ہم خداوند کے لیے اس کی قربانی کریں گے, ہم خداوند کے لیے اس کی قربانی کریں گے. تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا, مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا, کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے. پس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. پہلے نمبر پر اس کو جو لکھا نا, خداوند کو افسوس ہوا. خداوند کو کیا ہوا؟ افسوس. اس کو بولتے ہیں اینتھروپومورفزم. بیسیکلی ایک ایسا ایموشن یا ایسی چیز جو انسانی ٹرمز میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ انسان کے لیے نہیں ہوتی. یعنی انسان جس طرح خدا ہے وہ انسان نہیں ہے, تو وہ کیسے فیل کرتا ہے وہ ہمیں انسانی ٹرمز میں بتائے. تو اس کو بولتے ہیں اینتھروپومورفزم. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو انسانی ٹرمز میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ خدا ملول ہوا, خدا کو افسوس ہوا, یا خدا کو دکھ ہوا, تو یہ انسانی ٹرمز ہے. خدا نو دکھ نہیں ہوندا. دکھ تو انسان نو اس چیز دا ہوندا نا جدوں نو پتہ لگے, اچانک پتہ لگے کہ یار اے کی ہو گیا, ادو انسان نو دکھ ہوندا ہے. تو خدا کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نو اچانک اس کے پاس کوئی نئی انفارمیشن آئی ہے, اس کو اچانک سے پتہ لگا.
تو ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کو پہلے سے ساری چیزیں پتہ ہیں. لیکن خدا انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ خدا کیسے فیل کرتا ہے اس بات کو. سو خدا کو افسوس ہوا اور اس نے سیمویل سے کہا کہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے. اور سیمویل کیا لکھا ہے کلام میں؟ ساری رات روتا رہا. ویسے سیمویل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوگوں نے سیمویل کو رد کیا تھا. سیمویل کو کیا بولا تھا کہ تو بوڑھا ہو گیا، سو تو یہاں سے ہٹ جا، ہمیں کوئی بادشاہ دے. سیمویل قاضی تھا، سیمویل انصاف کرتا تھا، سیمویل لیڈ کر رہا تھا. تو لوگوں نے جا کر اعتراض کیا تھا کہ سیمویل، ہم تیری بادشاہی سے یا تیری اس لیڈرشپ سے خوش نہیں ہیں، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے. تو بیسیکلی لوگوں نے سیمویل کو، اور پھر خداوند نے کیا کہا تھا کہ سیمویل انہوں نے تینوں نہیں بلکہ انہوں نے اصل سے منو ریجیکٹ کیتا ہے. سیمویل کو لگتا تھا نا کہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے تجھے نہیں بلکہ مجھے ریجیکٹ کیا. اب سیمویل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سیمویل ویسے ساڈے گھر ہوندا تے خوش ہوندا. ویکھیا اے جڑے سی نا بڑے مانگدے سی کہ سانو بادشاہ دے ہے، اے انج دا نکلیا. ساڈے تے عموماً چرچز سے انج ہی ہوندا نا کہ ایک بندے نو اگر پوزیشن تو لا دیتا جائے، دوجے نو رکھیا جائے، تے جے دوجا پرفارم نہ کرے تے وہ لوگ خوش ہوندے نے. ویکھیا ساڈی سیٹ دتی سی نا، انہاں نال انج ہی ہونا سی، اے چنگا ہویا انہاں دے نال انج ہویا. لیکن سیمویل ایسا نہیں ہے، اس کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک ہے. وہ ساری رات روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا. سیمویل کو یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ جناب مجھے واپس مل جائے، اور سارے اسرائیلی جناب روندے روندے واپس میرے کو آن کے یار تو ہی ٹھیک سا، تیری مہربانی تو واپس ساڈا قاضی بن جا. اے بندہ نہیں ٹھیک. سیمویل ایسا نہیں چاہتا. اور سیمویل سویرے اٹھا کے صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے. سیمویل کو خبر ملی کہ ساؤل کرمیل کو آیا تھا، اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا. اب دیکھیں ساؤل نے کیا، اس نے اپنے لیے ایک یادگار کھڑی کی ہے. اب اگر آپ اس کو داؤد کے گناہ کے ساتھ کمپیئر کریں نا، داؤد بھی آگے جا کے گناہ کرے گا جب، تو داؤد روتا ہے، تڑپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ خدا مجھ سے گناہ ہوا ہے. ساؤل نے گناہ کیا ہے اور یہ کیا کرتا اپنے لیے؟ یادگار کھڑی کرتا ہے. جس طرح اس نے بہت بڑا مارکا مارا. پھر سیمویل ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اس سے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا. سیمویل نے سے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بنبنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ یہ بھیڑاں بکریاں دیا اتنے آوازاں آ رہی سی، جانور نظر آ رہے ہیں. حکم کیا تھا کہ تو نے کسی جانور کو اور انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ خداوند کی طرف سے ججمنٹ ہے. اور سیمویل جا کر پوچھتا اور ساؤل اس کو کہتا کہ آؤ 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 جناب، ویلکم ویلکم، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیے. وہ کہتا اگر تو نے خداوند کے حکم پر عمل کیا تو جنی آوازاں بوزاں آنیاں بھیڑاں بکریاں دیا ایک ہی نے. یعنی ساؤل کو اپنا گناہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے کیونکہ اس کے دل میں غرور ہے، پرائیڈ ہے. اور پرائیڈ کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کے گناہ کی طرف سے اندھا کر دیتا ہے. اس کو اپنا گناہ نظر نہیں آ رہا کہ ساریاں بھیڑاں بکریاں جو گائے بیل میرے آسے پاسے بجے نے، اے میرے گناہ دا منہ بول دا ثبوت نے کہ میں نے خداوند کے حکم پر عمل نہیں کیا. یہ جو اجاج بادشاہ جس کو میں جیتا چھوڑ لایا ہوں، بچا لایا ہوں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ میں نے خداوند کے حکم پر عمل نہیں کیا. جو سیمویل دیکھ سکتا ہے وہ ساؤل نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کے سیمویل کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک ہے، ساؤل کا دل ٹھیک نہیں ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ غرور ہے. اس کو اپنا گناہ نظر نہیں آتا. جب ہمارے اور غرور کی خاصیت ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گناہ کی طرف سے کیا کر دیتا ہے؟ بلائنڈ کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. آپ کو اپنا گناہ نظر ہی نہیں آتا، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے. ساؤل کو بھی نہیں تھا لگتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ اس کا دل خداوند کے ساتھ راست نہیں ہے. ساؤل نے کہا یہ لوگ ان مالکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا. اس نے سیمویل کو کیا کہ خداوند تیرے خدا کے لیے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں خداوند میرے خدا کے لیے یا خداوند ہمارے خدا کے لیے. اس نے خود ہی اپنے آپ کو خداوند سے ڈسٹنس کیا ہے. اور کام کیا کیا؟ انہیں فوراً لوکاں تے پاتی کہ یہ لوکاں نے کام کیتا ہے. اور انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، جب بھی وہ پکڑا جاتا ہے نا گناہ میں، تو یہ نیچرل بیہیویئر ہے انسان کا، جس کا دل خداوند کے ساتھ راست نہیں ہوتا. وہ بندہ لابدا ہے کہ میں پاواں کدے. جس طرح آدم نو پوچھا تو نے کیا ہوا نو پوچھا تو نے کیا ابلیس، اسی طرح آج بھی ہے. ساؤل نو پوچھا تو نے کیا لوکاں نے کیتا ہے.
اور آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص گناہ میں پکڑا جائے، کچھ بھی ہو، تو سب سے پہلے وہ بندہ ڈھونڈے گا کہ میں پاواں کے دیتے بات سے اگلی گل بات سے۔ تب سیموئیل نے ساؤل سے کہا ٹھہر جاؤ، جو کچھ خداوند نے آج رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے کہا بتائیے۔ سیموئیل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار امالیکیوں کو نیست کر جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں، ان سے لڑتا رہ۔ بس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے ہیں، تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں۔ سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈھوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا، اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ اور جیسے ہی سیموئیل جانے کو مڑا، ساؤل نے اس کے جبے کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی، اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی، اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے۔ اسرائیل کی قوت خدا کے لیے صرف یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ساؤل اپنی بادشاہی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ کو پتا یہ وہ ساؤل ہے جس نے بڑے ہمبل طریقے سے آغاز کیا تھا۔ جب اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے تو ادو لوک گیا سی لبن نہیں سی ڈیاتے، انہوں لب لب کے لے آئے سی کہ انہوں بادشاہ بنائیں گے۔ اور جب سیموئیل نے اسے کہا تھا کہ تو بادشاہ بنے گا یا خداوند نے تجھے یہ اختیار دیا ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرا گھرانہ بڑا چھوٹا ہے، یعنی اس نے بڑا ہمبل سا آغاز کیا تھا۔ اور اب اس کے دل میں اتنا غرور ہے کہ یہ بادشاہی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ اس کو پکڑ لیتا۔ اور اگر آپ کمپیئر کریں نئے عہد میں تو ہمیں ایک مثال یسوع مسیح کی ملتی ہے کہ اس نے کسی بھی چیز کو قبضے میں رکھنے کی چیز، ساری قدرت کو، اختیار کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ سب کچھ جانے دیا، سب کچھ جانے دیا، اور اس کو سب کچھ مل گیا۔ ساؤل کے پاس اب بھی موقع تھا کہ بادشاہی تو جاتی رہی ہے لیکن اس کی روح بچ سکتی تھی۔ روح کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے خدا نے مجھ سے بادشاہی تو چھین لی، بادشاہی تو اب میرے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن میں سچے دل سے خدا کے حضور میں جھکتا اور معافی مانگتا ہوں تاکہ اس کی روح کا نقصان نہ ہو اور وہ بچی رہے۔ لیکن چونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور آگے اس کی مثال بھی ہے، اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میرے قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ پس سیموئیل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا اور ساؤل نے خداوند کو سجدہ کیا۔ ابھی بھی ساؤل کو عزت کی فکر ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گناہ کر لیا سارا کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے جڑی میری عزت ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ داؤد بادشاہ جو ہے، اس کی بیوی نے اسے کیا کہا تھا جب وہ ناچ رہا تھا؟ اس نے اسے برا بھلا کہا تھا، یہ تو کی کام کرنے ہے۔ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ساؤل کو دیکھیں کہ ساؤل کو اپنی عزت کی پرواہ ہے، وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ تو لوگوں کے سامنے میری عزت کر۔ تب سیموئیل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا، اور اجاج کہنے لگا فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی۔ سیموئیل نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا، ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی۔ اور سیموئیل نے اجاج کو جلجال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور سیموئیل راما کو چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبے کو گیا، اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا، اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔ اب دیکھیں فیصلہ ہو چکا، خداوند نے ایک اعلان کر دیا، ججمنٹ آ گئی، ساؤل اب اس پوزیشن پر نہیں رہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پر قائم رہتے ہیں،
ہم نے گناہ کیا اور ہمارے حق میں بھی بعض اوقات فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہن یہ گل نہیں رہنی، لیکن وہ جاندے جاندے بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے آج کچھ غلط کیا اور خداوند نے اگر یہ ججمنٹ دی ہے کہ میں اس پوزیشن پر نہیں رہوں گا یا فلاں بندہ اس پوزیشن پر نہیں ہے تو دوجے دن ہی جناب اتنے نہ ہوئے. ہو بھی سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ شخص اسی جگہ پر نظر آئے گا اگلے کچھ عرصے کے لیے بھی، کیونکہ خداوند ایک رائٹ ریپلیسمنٹ اس کی لے کر آتا ہے. سو ریزلٹس آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں. ساؤل نے گناہ کیا، اس نے خداوند کے حکم کو نہیں مانا اور اس نے عمالیکیوں کو ختم نہیں کیا. یہ عمالیکی آگے بھی بنی اسرائیل کو تنگ کرتے رہیں گے اور پھر داؤد اور اس کے بعد بھی یہ زندہ رہیں گے، یہ بنی اسرائیل کو ستاتے رہیں گے. آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ یاد ہوگا اور وہ آستر ملکہ کا واقعہ ہے، اور اس میں دشمن کون تھا؟ حامان. حامان بھی عمالیکی تھا اور یہ اجاج کی نسل سے تھا جس کو سیمول نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. اس لیے اس کو اپنا پرانا بدلہ یاد تھا کہ میں نے کون سا بدلہ لینا ہے. تو وہ جو حامان ہے بیسیکلی وہ بھی عمالیکی تھا اور وہ بنی اسرائیل سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور وہ ساری قوم کو مارنا چاہتا. وہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی کو مارنے سے میرا دل نہیں بھرے گا تو میں ساری قوم سے بدلہ لوں گا. اور عمالیکی بعد میں بھی تنگ کرتے رہے اور آستر ملکہ کے وقت پر وہ پوری قوم کو مارنے کے لیے اس نے پلان بنایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گناہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، جب آپ گناہ سے سمجھوتا کر لے اس پر ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ پر ہاتھ ہولا نہیں رکھتا. وہ جب بھی اس کو موقع ملے گا آپ کو پھاڑ کھائے گا، آپ کو مار ڈالے گا. گناہ کو جب بھی موقع، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمالیکی چھوڑ دیں گے نا، عمالیکی سے مطلب یہاں پر پتہ کیا عمالیکی سے مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ہڈن سن یا کوئی نہ کوئی گناہ یا کوئی نہ کوئی چھوٹا جا دروازہ. اور جب انگریزی فلمیں نہیں وہ کرتے ہو گاڈ زلا ٹائپ فلمیں بناتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ نا ایک انڈا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک وائرس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان اگلی فلم اتوں بنے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایک وائرس سے، اس ایک انڈے سے، اس ایک جرثومے سے اب کیا ہوگا، نیکسٹ نسل ہوگی اور وہ پھر تباہی مچا دے گی. تو ایسا بالکل ریئل لائف میں ہوتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں گناہ کے لیے چھوٹا سا بھی راستہ چھوڑ دیں گے، چھوٹا سا بھی دروازہ چھوڑ دیں گے، تو جس طرح عمالیکیوں نے بعد میں اسرائیل کو ستایا ہے، گناہ بھی آپ کو ستائے گا اور گناہ بھی آپ سے بدلہ لے گا. آپ کو عمالیکیوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے. کوئی راستہ، کوئی دروازہ، کوئی لکیر، کوئی چھوٹا سا آپشن نہیں چھوڑنا. اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں لیکن ایک کدہ دروازہ اپنی زندگی سے نا تھوڑا جا کھول کے رکھنے، کدی بھی نا چلو ایویں ہلکا پھلکا جائے. اور یہ سب کو پتا اپنی اپنی لائف میں کہ آپ نے اپنی زندگی میں توبہ تو کر لی ہے، لیکن کون سا ایسا دروازہ ہے، کون سی ایسی چھوٹی سی بات ہے، کون سا ایسا ہڈن سن ہے جس کے لیے آپ نے ابھی بھی ہلکا سا دروازہ کھول رکھا، ہلکی ہلکی وہ لائٹ آ رہی. یعنی تسی انہوں ماریا نہیں بلکہ انہوں ٹک دیتا ہے. یہ ایک بچھو کے بند کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس کو بوتل میں بند کر لیں گے نا تو وہ کبھی بھی نکل کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک آپ اس کو ماریں گے نہیں. ساؤل نے ان کو نہیں مارا اور انہوں نے بعد میں اس کو نقصان پہنچایا. ایک لاسٹ بات میں اس کے تعلق سے کروں گا پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پارشل obedience is no obedience at all. Partial obedience is no obedience at all. مطلب یہ ہے کہ حکم کو ادھا پچدھا ماننا جو ہے نا، یہ اس کو نہ ماننا ہے، یہ اس کو نہ ماننا ہے. اگر آپ کو حکم کو مکمل طور پر نہیں مانتے تو آپ حکم کو بالکل بھی مان نہیں رہے. اور جب سیمول نے آ کر کہا تھا نا کہ یہ جو جانور ہیں یہ آوازیں کیسی ہیں ساری اگر تو نے حکم پر پورا عمل کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے غرور نے اس کو اندھا کر دیا تھا. بعض اوقات ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے غرور میں یا اپنی کوتاہی میں اپنے گناہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. اس لمحے کے لیے میں آپ کو ایک دعا ریکمینڈ کرتا ہوں جو داؤد نے کی تھی. زبور 139 میں ہے، 23 اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو
जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले चल। हमें भी ये दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि हमें भी बाजुकात पता नहीं होता कि हम कहां पर गुनाह कर रहे होते हैं। हम अपने गुरूर में, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही लगन में और अपनी ही धुन में कुछ गलत कर रहे होते हैं और हमें उसका पता भी नहीं होता। सो हमें खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद तू देख, तू आजमा, तू मुझे जांच कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। बाज ते सानू पता ही नहीं ना कि केड़ियां ने, ये मैं उस सिचुएशन की गल नहीं कर रहा, बल्कि अक्सर सानू पता ही होंदियां कि केड़ियां। लेकिन अगर आप वाकई रूहानी तौर पर मैच्योर होना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि खुदावंद में तरक्की करें, बढ़े, और आपको नहीं पता, तो आप खुदावंद से दुआ करें कि अगर मुझ में कोई बुरी रविश है तो मुझे उस पर जाहिर कर। जिस तरह साउल को लगता था कि मैंने सब कुछ ठीक किया, लेकिन सैमुअल ने आकर जाहिर किया, और जाहिर करने के बावजूद उसने तौबा नहीं की, उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। खुदावंद आप सबको बरकत। गॉड ब्लेस।